میں یہ بڑا موٹا سوال پوچھ رہا ہوں اور ظاہر یہ سوال بڑی زور سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسلامک نظام کا ورژن ہے وہ امامت بیس ہی ہے، اور اگر اس میں سے امامت نکال دی جائے تو کیا وہ نظام باقی رہے گا؟ اس کو ہم اسلامی نظام کہہ سکیں گے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے اگر امامت کو نکال دیا جائے تو پھر نظام نہیں رہ سکے گا، پھر وہ جس طرح سے دنیا کی اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں اس طرح سے ہے۔ اچھا، میں اپنے جملے کو بارہا دہراتا ہوں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جس طرح سے مفتی صاحب نے روایت پڑھی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، تو یہ اصل میں آؤٹ آف سینس چیزیں ہیں۔ اچھا، باتوں کا باتوں سے ٹکرانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، وصیت 12 کی اور مدت 30 سال، جس میں سے رسول نے 12 کہیں، آپ 4-5 کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں راشد ہونے کا، باقی کو آپ نہیں دے پا رہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر مثال کے طور پر رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو آپ کو 12 بتانے چاہیے کہ بھئی یہ رسول کے 12 ہیں۔ ایک اسلام طریقے 4، خود ابھی مفتی صاحب نے اس بات کو کہا، مفتی صاحب کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو چنا، پھر حضرت عمر نے شورا بنائی، اور یہ مفتی صاحب نے 3 قانون بتائیں، ایک قانون نہیں بتایا، 2 قانون نہیں بتائے، وہ میں نے خود پڑھے ہیں، بلکہ سوال کیا ہے کہ جو طاقت کے زور پر آ جائے وہ بھی خلیفہ ہے، جو اپنے کو بیٹے کو یا رشتہ دار کو بنا کر چلا جائے وہ بھی خلیفہ ہے۔ اب یہ ان اسلامی نہیں ہے، دیکھیں وہ نظام وہ اسلامی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں، کہ 5 ہو گئی، بس آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، میری بات چل رہی ہے، آپ نے 2 باتیں بیچ میں ڈالی ہیں، یہ دونوں ہمارے نزدیک اسلامی نہیں ہے، کہ اگر کوئی طاقت کے زور پہ آئے یا جو نااہل تھا اس کو اس نے وہاں پر فائز کر دیا۔ اچھا، یہ لوگوں کا بنانا شورا یہ تو اسلامی ہے؟ جی جی، تو اللہ کا دین جو ہے وہ آپ کو بیک وقت یہ نظام دے رہا ہے 3 قسم کے، تو یہ تینوں اسلام ہے، جی، یہ جو ہے چیز سمجھنے کی ہے۔ ایک جو لوگوں نے چنا تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر نے چنا، پھر انہوں نے شورا بنائی۔ سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے رسول نے کیا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں؟ میرا سوال یہ ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رکھا تو کوئی ایک روایت مجھے مل جائے بطور دلیل کہ فلاں جگہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ بنا لیں گے، یا یہ نظام کہا ہو کہ جو میرے بعد آئے وہ جو ہے کسی کو اگر چن لے تو یہ بھی اسلام ہے۔ دیکھیں، میں جو ہے ایک چیز پر وہ یقین رکھتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 قسم کے طریقے ہیں، ان 3 قسم کے طریقوں کے لیے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث؟ یہ آپ سوال مفتی صاحب سے، ہاں، یہ مفتی صاحب مجھے جواب دے دیں، پھر میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں نظام کے لیے، اختیار کے لیے، وہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ پر اعتراض ہوتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، خاص کر جو ہے وہ کمنٹس میں بھی کہ بھئی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور مصداق نہیں سمجھاتے۔ بالکل واضح اور آسان سمجھاتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی روایت قرآن مخالف ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے، عقل مخالف ہوگی قبول نہیں کریں گے۔ بسم اللہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود ہمارے نزدیک کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارے نزدیک یہی ہے۔ البتہ ہمارے پاس اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جن میں یہ اشارات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ مثال کے طور پر جب نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام میں
آپ طبیعت خراب تھی، علالت میں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور حضور کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، جبکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں، تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک رقیق القلب شخص ہیں اور وہ وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جی ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہی کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائیں۔ تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازیں پڑھائی۔ اچھا، اسی طریقے سے مستدرک کی ایک روایت موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ ابوبکر کے علاوہ اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی خلافت پر راضی نہیں ہوگا یا ان کی خلافت کو پسند نہیں کرے گا۔ اس مفہوم کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اشارات موجود تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یعنی ظاہری طور پر ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ کو ہی متعین فرمایا گیا ہو، یہ اشارات ہیں سارے، حکم نہیں ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے احوال پر چھوڑا ہے۔ البتہ یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین، تو ظاہر ہے یہ خلفائے راشدین کون ہوں گے؟ جو حضور کے بعد آئیں گے۔ اس کی مدت بھی صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 30 سال کی بیان فرمائی ہے۔ تو انہی روایات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے تھا۔ اچھا، اب طریقہ کار نہیں بتایا، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا نا کہ بھئی آپ نے یہ 3 طریقے بتائے ہیں، تو طریقہ کار نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا اس طریقے سے بناؤ، اس سے لوگوں کے حوال پہ چھوڑ دیا جو چیز کہ نبی یہ نے بتائیں وہ اسلام ہو سکتا ہے، جو چیز نبی نہ بتائیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا، مگر جس پہ راضی رہیں، خاموش رہیں، وہ سنت تو ہوگی۔ تو وہ سنت تو ہو گئی نا۔ اگر یہ ایسا، اچھا چلیں اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں، اپنی ایک منٹ بتاؤں نہیں، اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ اگر پھر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہی اسلام ہے تو پھر تو منتخب کر کے جانا چاہیے تھا۔ پھر آپ اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا کسی کو؟ بالکل فرمایا، ان کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک نہیں کیا، ہم نہیں مانتے اس کو کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا خلافت کے لیے۔ اب آپ بتائیے۔ آپ تمام کر چکے؟ جی جی، دیکھیں، پہلی جو چیز ہے وہ میں نے جو سوال اٹھائے تھے طریقہ کار کے، تو حضرت نے جو ہے نا اشارے کی طرف ذکر کیا۔ تو آپ پڑھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ رسول خدا جب تک زندہ ہیں کوئی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، گروہی طور پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو 2 جماعتیں بن گئی، ایک کہتے ہیں وصیت نہیں کی، ایک کہتے ہیں وصیت کی ہے۔ اور اشارہ جو انہوں نے کہا کہ تو آپ جب یہ پڑھیں گے سارا کا سارا وہ مطلب جو معاملات اس وقت کے، تو جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو بیعت کی گئی حضرت ابوبکر کی، تو وہاں پر جو معاملات ہوئے اسے آپ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے گا، تو انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، آپ وزیر مشیر ہو سکتے یہ نہیں ہیں۔ کہا، بالکل بخاری میں لکھا ہے، تمام حدیث میں لکھا ہے۔ حدیث بتائی تھی انہوں نے، حضور کی حدیث بتائی تھی، الائمۃ من القریش، من القریش، یہ جی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، پھر کہہ رہے ہیں الائمۃ من القریش، منتخب نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں قریش میں سے کہنا، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بندے کو منتخب نہیں کیا، نومینیٹ نہیں کیا۔ انہیں ضروری سمجھتے ہیں، بندے کو مشخص کرنا ضروری نہیں تو سمجھتے۔ خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا کہا آپ وہ بھی نہیں مان رہے، پوری کر لوں، آپ تو اس کو بھی حدیث نہیں ماننے کے ٹکرا رہے ہیں۔ میں دے رہا ہوں دلیل، میں بیٹھا ہوں، یعنی نام نہیں لیا، بس قبیلے کا بتایا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے یہی بات، یہی ہم نہیں مانتے، یہ چیز نہیں مانتے اچھا آپ کہہ کہ رہے ہیں رسول جو ہے لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتے، رسول کا کام ہے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ قبیلہ بتایا ہے، قبیلہ بتایا، قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب پہلے تو کہا کوئی وصیت نہیں ہے، چلو اتنا ہوا کہ قبیلہ تو بتا دیا نا، اتنا پتہ چل گیا کہ ہمیں رسول خدا نے قبیلہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس اشارے کو انصار صحابہ کیوں نہیں سمجھے تھے؟ تو وہ کہتے حضرت ابوبکر کہ بھائی مجھے رسول خدا نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، لہٰذا مجھے خلیفہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہوئے تھے لہٰذا آپ کو خلیفہ ہونا ہے۔ پھر اگلی جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی تھی، بخاری میں جو لکھا ہے 6 مہینے تک۔
تو انہوں نے امیر المومنین نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ خلیفہ ہو گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، حالانکہ میں اس چیز کا خود کو حقدار سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے ریٹرن میں بھی یہ بات نہیں کہی کہ بھائی مجھے تو مصلی پر کھڑا کیا تھا، آپ بلا وجہ میری بیعت نہیں کر رہے، میں کیوں آپ سے پوچھتا. تو یہ تو خود انہوں نے آن نہیں کیا. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبیلہ بتا رہے ہیں، وہ قبیلے کا فرد کیوں نہیں بتا رہے؟ الائمۃ من القریش، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے وہ سنائی گئی. الائمۃ من القریش، ہمارے پاس جو موجود ہے روایت الائمۃ من القریش من بنی ہاشم. اچھا ٹھیک ہے، بنی ہاشم. اس میں سے پہلے اول جو ہے امیر المومنین کی وصیت کی، پھر ان کے بعد امام حسن کی، امام حسین کی، اور امام مہدی تک جو آپ کے پاس وصیت موجود پڑی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ترتیب جو ہے وہ دے دی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بنایا. یہ جو ہے اشارے والی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اشارے کو خود انہوں نے بھی آن نہیں کیا. اشارہ اخذ کیا نا ہم نے. دیکھیں نا، دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے اشارے کو آن نہیں کیا تو خلافت کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا؟ ایک بات ہے نا، انہوں نے خلیفہ ہونا مان لیا، انہوں نے خلافت پر وہ آ گئے. وہ تو یہ تو ابھی ہم لوگ مطلب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چلیں دلائل پر بات ہونے لگی اس زمانے میں. بات پوری کر لوں. اگر اشارے میں سب چیز ہوتی، ہم جو کہتے ہیں بات کہ امیر المومنین مطیع فرما بردار رسول خدا ہیں. اگر رسول خدا کا اشارہ یہی تھا، خدا کی قسم اگر کوئی پہلی بیعت کرتا خود مولا علی کرتے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کرتی، امام حسن کرتے، امام حسین کرتے. حالانکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک یہ کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، وہ رسول خدا نے اتنے فضائل پڑھے امیر المومنین کے. سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کم از کم یہ پوچھا جاتا کہ بھئی ہم جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ چیز جو ہے مثال ہماری جو چلتی ہوئی آ رہی ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. کیا انصار جناب حضرت سعد بن عبادہ کو لے کر آئے. سعد بن عبادہ نے بھی تو اس کو تسلیم نہیں کیا نا خلافت کو. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ خود دعوے دار تھے کہ میں خلیفہ ہوں، یا مثال اس طرح سے خلافت ہو کہ 2 خلیفہ ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں طریقہ کار، یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، کیا طریقہ کار ہے نظام حکومت؟ ہمارے پاس نظام حکومت کا یہ طریقہ کار ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، بلکہ ذوالعشیرہ کے وقت، اور یہ کنز العمال میں بھی روایت موجود ہے کہ جب پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، اس میں رسول خدا نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، اگر تم میری پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین دنیا میں وارث بنا دے گا دنیا کا، مطلب تمہیں جو ہے وہ انعام و کرام کرے گا. تو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا امیر المومنین نے. تمام کے تمام سردار بیٹھے تھے، سب لوگ سن رہے تھے، بار بار امیر المومنین اٹھ رہے تھے. تو رسول خدا نے یہ جملہ اس وقت کہہ دیا تھا، یا علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ فی اہلی و فی امتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح سے وہ چلتا رہا وقت، آج کے دور میں ہم کسے ناظم بنائیں گے نظام حکومت کا؟ آج کے دور، آج تو آپ کے پاس بھی دیکھیں، آپ مثال آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں جی، آپ پیدا ہی وہاں میں، آپ کو آپ کے ماں باپ نے شریعت سکھائی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت آنی ہے، آپ نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے احکام آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھائے ہیں. آپ یو ایس اے میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے فقہی اعمال جو بھی ہیں احکام ان پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو دین جو ہے آپ کے پاس اتنا تو ہے. آج اس دور کے اندر اگر ہم یہاں پر ہیں، آج جو ہمارے امور چل رہے ہیں جس طریقے سے انتخابات کے ذریعے، تو یہ ایک کمپرومائزنگ چیز ہے. آپ بھی کمپرومائز کر نہیں کمپرومائز، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کمپرومائز نہیں کروں گا. نہیں، بیان جو ہے ہمارا کمپرومائزنگ نہیں ہے. ہم اپنے بیان پر کھڑے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کے پچھلے پوڈ کاسٹوں میں وہ بتا چکا کہ ہم منتظر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فانتظرونی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش کی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آخری نبی بچے حضرت عیسیٰ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اب دونوں کو ایک ساتھ بھیجے گا تاکہ اپنی دنیا پر حجت قائم کر لے، اللہ کے امر کو غالب کر دیں. صحیح. یعنی امام کو اگر نکال دی جائے نظام حکومت سے تو وہ نظام حکومت اسلامی نہیں رہے.